اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، ان آیات کے ذیل میں قرآن و حدیث کی روشنی میں علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نفحات الانس کے حوالے سے چند باتیں آپ سے عرض کر رہے ہیں۔ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ کی ولی بننے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے سوانے سننے، وہ بھی سننا ہے موقع محل کی مناسبت سے، لیکن یہ بات اس سے زیادہ قرین مصلحت ہے کہ ہم اور آپ اللہ والے بن سکتے ہیں یا نہیں۔ بڑی بات ہے۔ اولیاء کی تو بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک مرتبہ والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تقسیمیں اپنی جگہ پر جو بھی ہوں گی، لیکن جنرل طور پر 2 تقسیمیں کر لو تاکہ تمہیں کام میں سہولت ہو۔ ایک اللہ کے چھوٹے ولی، ایک اللہ کے بڑے ولی۔ بھائی کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی قطب المدار ہے، کوئی قطب تکوین ہے، کوئی مستور ہے، کوئی مکتوم ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی مخیر ہے، کوئی ابرار ہے، کوئی صالحین ہے، کوئی شہید ہے، کوئی صدیقیت کے مرتبے پر ہے، وغیرہ وغیرہ 20 قسمیں ہیں اولیاء اللہ۔ لیکن سادہ تقسیم یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایک ہے ولایت صغریٰ، دوسرے ہے ولایت کبریٰ۔ آسان طریقہ، ولایت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے۔ الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ ایک ہے ہم اللہ کے ولی ہو جانا، اور ایک شکل یہ ہے کہ اللہ ہمارے ولی بن جاتے ہیں۔ دونوں شکلیں ہوتی ہیں۔ کبھی آدمی محنت کرتے 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 ولایت کے مدارج میں داخلہ لے لیتا ہے اور بڑے مراتب تک بھی رسائی ہوتی ہے، تو عام طور پر اولیاء کا جب لفظ عوام استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد خاص درجے کی ولایت ہی مراد ہوتی، ورنہ جہاں سے ایمان شروع وہاں سے ولایت شروع، جہاں سے ہدایت شروع وہاں سے ولایت شروع، جہاں سے تقویٰ کا پہلا مرحلہ شروع وہیں سے ولایت شروع۔ اللہ پاک نے سبحانہ کلام میں فرمایا ہے، آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو، دل کے کان کھول کے سنو، غور سے سنو، غور سے سنو، خوب سنو۔ ان اولیاء، ان جو ہے نا، بے شک، شبہ سے بلند ہو کے سنو، شبہ نہیں لانا بات ہے۔ ایسے وقت ان استعمال کر، بہت خاص اہم پوائنٹ بتانا منشا ہوتا ہے تو الا بول کے متوجہ کر۔ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی۔ صفت کیا ہے ان کی؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر خوف بھی نہیں ہوگا اور حزن اور غم میں نہیں ہوگا۔ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی ایک ہے ولایت کا لفظ، ایک ہے ولایت کا لفظ۔ ولایت کا جب استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر عمارات،
امارات، حکومت، سلطنت وغیرہ کے مفہوم میں لیتے ہیں۔ اور جب عام طور پر ولایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں دوستی، محبت، رابطہ، تعلق، اس طرح کے احساسات کو بیان کرتے ہیں۔ کہیں پر زیر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، کہیں زبر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، معانی الگ الگ ہوتے ہیں۔ مگر جہاں پر لفظ ولی استعمال کریں تو ایک ہے اس کا لفظی مفہوم، ایک ہے اس کا اصطلاحی مفہوم۔ لفظی مفہوم کیا؟ محب، چاہنے والا، دوست، قریب، قریبی۔ آپ حضرات جانتے ولا یلی ایسے مفہوم ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے جب کسی کو کسی چیز سے قربت بتانا منشا ہوتا ہے۔ تو یہ کون کس کے قریب؟ بندہ اللہ کے قریب، فاعل کے معنی بندہ اللہ کو چاہنے والا، محب الہی۔ کبھی کیا ہوتا ہے وہی محبت بڑھ کر محبوب الہی ہو جاتا ہے۔ ایک ہے محب الہی اور ایک ہے محبوب الہی۔ اگر محبت کا عمل اپنی طرف سے کرتے کرتے بڑھتے اللہ کے قریب ہونے لگے تو بولتے ہیں محب الہی، محب اللہ ہے، محب حق ہے، اللہ کا عاشق ہے۔ بعض مرتبہ نسبت ایسی بھی لگ جاتی ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرتے، جیسے نظام الدین محبوب الہی کے لیے تو وہ لفظ ہی استعمال ہو گیا۔ اور ایک ہے فاعل کے معنی اور ایک ہے مفعول کے معنی۔ ویسی صورت میں مفہوم کیا ہوگا؟ اللہ پاک ان خاص بندوں کی بذات خود نگرانی اور حفاظت اور نگہداشت فرماتے ہیں۔ اللہ یتولی الصالحین، تو آپ فاعلی معنی بھی لے سکتے ہیں، مفعولی معنی بھی لے سکتے ہیں، محبیت کے معنی بھی لے سکتے ہیں، محبوبیت کے معنی بھی لے سکتے ہیں۔ درجہ بندیاں البتہ اپنی جگہ پر ہوتی ہیں۔ تو ولی بولے تو دوست، ولی اللہ، اللہ کے دوست، اور جس کسی چیز کو اللہ سے نسبت اور کنیکشن ہو جائے اس کا ادب ضروری ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے بیانات میں بھی سنا، ان کے خطبات میں بھی پڑھا، آپ بھی ان کے خطبات پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ جس چیز کی نسبت اللہ سے قائم ہو جائے ادب ضروری ہو جاتا ہے، اور آپ کے اپنے استعمال میں ہوتا ہے، کوئی دو رائے نہیں رہتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کتاب اللہ، کتاب کی نسبت اللہ سے ہوتے ہی ادب واجب ہے۔ یہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہی کتاب کی تو عظمت ہوتی ہی ہے، ہٹے ہوئے جزدان کا بھی ادب ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مسجد سے باہر نکل رہے ہوں، راستے میں اگر قرآن رکھا جانے والا جو جزدان نام کا خالی نام ہے اس میں رکھا نہیں گیا ہے اور وہ بھی پھٹا ہوا ہے، کوسے ہی کلر میں رہے، کیسے ہی کپڑے میں رہے، کتنی ہی نزاکتوں کے ساتھ رہے اور کتنی ہی پھٹی ہوئی حالت میں رہے، نظر آ گیا جزدان، اٹھاتے نہیں اٹھاتے، لیکن کیوں؟ قرآن سے نسبت ہو گئی تھی۔ نہیں صاحب اس میں نہیں ہے نا، بھائی نہیں تھی الگ بات، رکھی گئی تو تھی نا،
اس دیرینہ اور دور کے اس تعلق کی بنیاد پر بھی اس چیز کا ادب ضروری ہوتا ہے. آپ کا دل بولتا صاحب میرا دل نہیں مان رہا صاحب, اٹھا لے تو میں کیسا بھی کر کے جگہ بدل دوں گا مگر وہاں سے تو ہٹا دوں گا. جس چیز کی نسبت اللہ سے قائم ہوتی ہے اس کا ادب ضروری ہوتا ہے. تب کتاب اللہ ہے نا, بیت اللہ ادب کرتے نہیں کرتے. بیت اللہ بولے تو گھر ہے نام انصار, اب ادب کرے تو کیا نہیں کرے تو کیا, بولے تو وہاں کیا بولتے بغیر وضو کے داخل بھی نہیں ہونا, مسٹر چلو. بیت کی نسبت اللہ سے ادب ضروری, کتاب کی نسبت اللہ سے ادب ضروری, عرش کی نسبت اللہ سے ادب ضروری. عرش اللہ, ہاں قلوب المؤمنین عرش اللہ, قلب مومن عرش الہی کا محل ہے. اب دل کا ادب کرو گے نہیں کرو گے تو کتاب اللہ ہو, عرش اللہ ہو, بیت اللہ ہو, کلام اللہ ہو, کیسی ہی پھٹے ہوئے اوراق کے ساتھ ہو, کتنے ہی پھٹے ہوئے دفتین کے ساتھ ہو, کتنی ہی بگڑی ظاہری طور پر بگڑی ہوئی حالت میں ہو, آپ کہتے صاحب بس ادب ضروری ہے صاحب, چاہے یہ الگ بات ہے کہ اس کے حروف ہم سے پڑھے نہیں جا رہے ہیں, ترتیب ہم کو نہیں معلوم ہے, وہ حفاظ حضرات جانتے ہیں, لیکن پھٹی ہوئی اور آپ کا ادب ضروری ہے نا. جب یہ بات طے ہے تو بولیے ولی اللہ بولے تو ادب کرتے نہیں کرتے, برابر کریں گے, نہیں کرنے کا کیا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں ولی اللہ, اللہ کا ولی, بس لازم ہو گیا. بھئی ہم تو بچے کا ادب کرتے ہیں, جوان کا ادب کرتے ہیں, بوڑھے کا ادب کرتے ہیں, یہ مردوں اور عورتوں کا ادب کرتے ہیں. وہ دوست کسی اللہ کے دوست کا ادب کیوں نہیں کرے, برابر کر. نہیں کرتے کرنا, نہیں کرتے ہیں تو کرنا. علمی ضرورت, عملی ضرورت, حالی ضرورت, کیفی ضرورت, اصول کے اعتبار سے بھی اخلاق کے اعتبار سے. جو اللہ کے ولی ہے, ارے نہیں صاحب انہوں اللہ کے ولی رہے تو ادب ہے نا صاحب, انہوں ہے سو نہیں ہے سو ہمارے کیا. تو بولے اللہ میاں کی بات سنتے نہیں, اب اللہ کی بات سنو کیا ہوا بھائی. دو جگہ آیا, ایک جگہ حفاظ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں, ان اولیاءہ الا المتقون, نہیں ہے اس کے ولی مگر متقی, مومن متقی. جہاں ایمان اور تقوی ہوتا ہے بس وہ اللہ تعالیٰ کی ولایت اس سے متعلق ہو جاتی. اللہ کا فرمان یہ میرا نہیں ہے. ان اولیاءہ الا المتقون, ولی کون, متقی. متقی کون, جہاں ایمان اور تقوی ہو. اور دوسرے ان آیتوں میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کون ہے یہ, الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان ہونا, تقوی ہونا, اللہ کے ولی. انسان ایمان بولے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ارے اس کی تفصیلات تو ہے نا صاحب, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, نہیں کون بولے. مانتے نہیں مانتے, مانتے مانتے تو بس ولایت شروع. ایمان اور تقوی جہاں, ولایت شروع وہاں سے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, ایمان اور تقوی آیا اور ولایت شروع. درجے اور مراتب ایک دو نہیں ہے, 20 ہیں, اور 20 نہیں, ہزاروں درجے. نہیں آپ درجے سمجھ میں نہیں آتے. میں ایک مثال دیتا ہوں, آپ سمجھ لو, جلدی سے سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے
ایک آدمی وہ ہے جو صرف کلمہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا صاحب؟ ہاں ٹھیک ہے صاحب، کلمہ پڑھ رہا ہوں، مسلمان۔ اس کے بعد ایک آدمی وہ ہے کہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ بولو دونوں میں سے کس کا رتبہ زیادہ ہے؟ اتنا کھلا مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ نماز پڑھ، ایمان کے ساتھ نہ صرف یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے بلکہ نماز بھی ادا کر رہا ہے۔ ایک تیسرا آدمی وہ ہے کہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے۔ اس کے درجے بڑھ جاتے، اس کے نمبرات بڑھ جاتے۔ اب ایک آدمی وہ ہے جو ان سب کے ساتھ ساتھ حج بھی کرتا، تب نمبرات بڑھتے نہیں بڑھتے؟ تب ایمان کے شعبے کتنے؟ 70 سے زیادہ۔ مت سمجھ میں بات آ گئی۔ کسی کے پاس 6 حصے ہیں، کسی کے پاس 6 اجزاء ہیں، کسی کے پاس 7 اجزاء ہیں، کسی کے پاس 8 اجزاء ہیں، کسی کے پاس 10 اجزاء ہیں، کسی کے پاس 12-15 جز ہیں، کسی کے پاس 20-25 اجزاء ہیں، کسی کے پاس ایمان کے 40-50 اجزاء ہیں، کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس 60 کے آس پاس ہیں، 5-10 نہیں ہے، کسی کے پاس اور زیادہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ایمان کے 76 شعبے اس کی زندگی میں ہے، ایک شعبہ نہیں ہے۔ تب کیا کریں؟ نمبرات کا فرق کریں گے نہیں کریں گے؟ برابر کریں گے۔ اسی طرح ایمان کے بھی درجے ہیں، تقویٰ کے بھی درجے ہیں، ہدایت کے بھی درجے ہیں، تلاوت کے بھی درجے ہیں، دعا کے بھی درجے ہیں، ذکر کے بھی درجے ہیں، فکر کے بھی درجے ہیں، وغیرہ وغیرہ، بے شمار درجات۔ ایسے ہی ولایت کے بھی بہت سے درجے ہیں۔ 2 درجے خاص بولے تو ولایت عامہ، ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ بولے تو جس میں تعلیمات اسلام کی کہتے قرآن و حدیث، تعلیمات اسلام پر عمل کرنے کی جو ظاہری شکلیں ہیں وہ اس کے پاس ہیں یا کوشش کر رہا ہے۔ اور ولایت خاص کیا؟ ظاہری امور کی تکمیل کے ساتھ ساتھ باطن کے اندر بھی معراجیت، روحانیت اور زیادہ عروج روحانی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ درجات ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بعض کتابوں میں لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ دیکھو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جملے ارشاد فرمائے اللہ والوں کے بارے میں۔ کون سے الفاظ؟ بہت سے ساتھیوں کو، حفاظ کو، علماء حضرات کو یاد ہوں گے، برکتاً میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ یاد دہانی بھی ہو جائے۔ فرمایا ان من عباد اللہ لعباد، بے شک اللہ کے بندوں میں سے کچھ خصوصی بندے بھی ہیں، تو خاص بندے بھی ہیں۔ کیسے بندے؟ یہ حشر کے میدان کی کیفیت ہے، یغبطہم الانبیاء والشہداء، ان کے اوپر انبیاء اور شہید رشک کر رہے ہوں گے۔ کون ہے صاحب یہ؟ وہ کون ہے صاحب؟ یہ کس طرح کے لوگ ہیں صاحب؟ کیا مزاج کے لوگ ہیں صاحب؟ کس قسم کے ہیں حضرات؟ کیا ان کی بات کیا، ان کا کام کیا، ان کا حال کیا، ان کی صفت کیا؟ کون ہے کیا شکل ہے ان کی؟ وجوہہم نور، ان سر سے پاؤں تک نور ہی نور میں نورانی پیکر ہوں گے۔
علی منابر من نور، جن ممبروں پر ہوں گے وہ ممبر بھی نورانی ہوں گے. وجوہہم نور علی منابر من نور، ممبر بھی نورانی ہوں گے. وہ خود سرتاپا نور ہوں گے، وہ پہ کرے نور ہوں گے، جن کو دیکھ کر انبیاء اور شہید بھی رشک کی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے. کچھ خاص بندے دکھ رہے صاحب، یہ خاص لوگ دکھ رہے صاحب، کون ہے. تو سامنے بیٹھنے والے صحابہ نے یا پاس والے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صفہم لنا نحبہم، سرکار ان کے صفات اور ان کے احوال بتا دیجئے، ان کے صفات اور احوال بتا دیجئے، ہم ان سے محبت کریں گے، ہم ان کو محبوب بنائیں گے، ہم ان کے محب ہوں گے، ہم ان کو چاہیں گے. آپ صاحب ہم کو بتا دیجئے. کیا فرمایا؟ ثم تلا هذه الآية الكريمة، هذه الآية المباركة، الآية کون؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الا ان اولیاء اللہ کی آیت پڑھی سرکار نے، اس کے بعد تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کے خصوصی بندے ہیں. ان کے نام بھی خاص ہوں گے، صفات بھی خاص ہوں گی، کیفیات بھی خاص ہوں گی، احوال بھی خاص ہوں گے، اور باعتبار اعمال کے ان کے مختلف قسم کے اعمال ہوں گے، اور نتائج کے اعتبار سے تو ماشاءاللہ ایک ایک نتیجہ خیزی کس انداز کی ہوگی، آدمی کو سمجھنا مشکل ہے کہ اللہ پاک کس کو کیا دیں گے. اب کیا کرنا اللہ کے ولی؟ ایک ہے بھی اللہ کے ولی کیا حال سنے، اور ایک ہے اللہ کے ولی بنے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، کام دونوں کرنا ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ کے اولیاء کے حالات بھی سننا ہے، اور صحیح ڈھنگ سے صحیح راستے سے سننا ہے، درست اور معتبر طریق سے برابر سنیے. آپ اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے تو صحیح اور غلط میں تمیز کیجیے. فیصلہ اپنے سے یہ مت کیجیے بولنا کہ بھائی علماء موجود ہے، مفتیان کرام موجود ہے، میں ان حضرات سے توثیق کر لوں گا کہ یہ چیز مناسب ہے یا نامناسب، موضوع یا غیر موضوع، ہاں یا نہ، کرنا یا نہیں کرنا، مفید یا مضر، کیا حکم ہے شریعت مطہرہ کا. بس وہ آپ اپنے سے مت کیجیے، علماء پہ ڈھکل دیجیے مسائل کو. کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ؟ اب مشورہ نہ کو پوچھو، فتویٰ پوچھو. مشورہ پوچھے تو مشورہ بتاتے پھر وہ لگا آپ مشورہ دیجیے، بولے تو میرا مشورہ یہ ہے، وہی شروع کر دیں. فتویٰ کیا ہے بولو صاحب؟ کرنا نہیں کرنا، مناسب ہاں نہ، کیا کرنا نہیں کرنا. اگر کرو بولے کرو، وہی ذمہ دار ہوں گے، اور اگر وہ احساس ذمہ داری نہیں رکھتے ہوں گے اور پھر اس کے باوجود کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہوں گے، میرے دوست پھر اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. وہ عالم رہے، مفتی رہے، حافظ رہے، قاری رہے، عالم رہو، فاضل رہو، کامل رہو، کوئی بھی رہو، کوئی بھی وہاں ایسا نہیں ہوگا. وہاں پر جیسا آپ چونکہ بریلی کے پڑے ہوئے تھے لہذا جاؤ جہنم میں، آپ چونکہ دیوبند کے پڑے ہوئے تھے لہذا جاؤ جنت میں. اس بنیاد پر وہاں فیصلہ نہیں ہوگا. فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ صحیح کیا تھا اور غلط کیا تھا. ہاں وہاں یہ نسبت وہ نسبت ہے نہیں، وہاں تو یہ نسبت دیکھی جائے گی کہ صدق ہے یا کذب ہے. تقسیم ہو جائے گی، سچوں کی فہرست الگ، جھوٹوں کی فہرست الگ، اچھوں کی فہرست الگ اور بروں کی فہرست الگ ہو جائے گی. وہاں بڑے بڑے نام کام نہیں دیں گے، بلکہ جتنا زیادہ ناموں کا استعمال ہوگا اتنا ہی زیادہ پکڑے جانے کے چانسز رہتے ہیں. اس لیے کہ ڈر بھی اتنا ہی لگا ہوا رہتا ہے.
یہاں آپ میں اور تو کچھ بھی بول کے کہہ سکتے ہیں، لیکن حشر کے میدان میں وہاں پر کچھ نہیں کر سکتے، خاموش بیٹھنا پڑتا۔ بڑی مشکلات اور بڑے عرصے کے بعد اللہ کا خصوصی کرم شامل حال ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا آواز ہوگا تو زبان کھلنے کی نوبت آئے گی۔ بڑی مشکلات کی بات۔ تو میرے دوستو، اللہ کے اولیاء کے ضرور احوال پڑھیے، کیفیات پڑھیے، ان کے متعلق زندگی کی سوانح عمریاں پڑھیے اور صحیح اور غلط تمیز کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ خود اللہ کے ولی بننے کی ترتیب بھی ہے۔ ترتیب ہمارے پاس باضابطہ ہے، A to Z تعلیم ہے، من الاجمال الى التفصیل، من البدایت الى النہایہ، من الاول الى الاخر، آثار سے لے کر وجود تک کی پوری تعلیمات ہیں ہمارے پاس۔ آپ جس درجے کا چاہے علم لے سکتے ہیں، اور کسی بھی سلسلے کا آدمی صحیح علم لے سکتا ہے، چاہے وہ قادریت کی بنیاد پر رہے یا چشتیت کی بنیاد پر رہے، چاہے اور نسبتوں کے ساتھ رہے۔ یہ ہاں ملتا ہے۔ کچھ مزید کام کی بات سن لو۔ دیکھو، اللہ کے اولیاء کے مختلف حالات رہتے ہیں۔ ایک دو تین میں کیفیتیں سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ، علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو العارف باللہ والمواظب علی السنہ، وہ ہے ولی وہ ہے، ولی اللہ وہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ حضرت شیخ کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ غیر سے کٹے، اللہ سے جڑے، اور ایسا غیر سے کٹے کہ پھر کبھی غیر اس کی مراد نہ بنے۔ وہ ہے سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے کیسے شان کے بزرگ تھے، وہ اپنی شان کے۔ علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نعت شریف لکھی انہوں نے، مدینہ منورہ جا کر سرکار کے روضے پر وہاں اشعار پڑھنے کا ارادہ انہوں نے کیا تھا، تو وقت کے حاکم کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر کہا کہ عبد الرحمن کو روک دو، مت آنے دو۔ اب یہ پکڑم پکڑی چلی، ارے عبد الرحمن کو روک دو، مت آنے دو۔ اب وہ حضور آئے خواب میں، پھر ارشاد، اور وہ بھی اس طرح کا۔ بات عجیب ہوئی، کوئی سجائی نہیں دے رہا تھا، کیا کرے، چونکہ آقا کا ارشاد تھا، قابل توجہ ہو گیا تھا، اب کیا کریں؟ دیکھ ڈھونڈ رہے ہیں، بول رہے ہیں، ان سے بول دیا، ان سے کہہ دیا کہ بھائی عبد الرحمن نام کے کسی شخص کو جانے کی اجازت نہیں، وغیرہ فلاں کلیا وغیرہ مختلف انداز کی تعبیریں رہی ہوں گی۔ پھر دوسری مرتبہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ آ رہا ہے، مت آنے دو۔ اب انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی بہت بڑا مجرم ہے، حاکم نے سمجھا کہ بہت بڑا مجرم ہے وہ شخص جن کے بارے میں حضور نے اس طرح کی بات کہی ہے۔ بس یوں توں کر کے پکڑم نکڑی کر کے پھر چلا کہ وہ کسی صورت مدینے میں پہنچ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ خواب میں آئے اور فرمایا کہ وہ مجرم نہیں ہے، اشعار لکھے ہیں، اگر میرے پاس آ کر پڑھے گا تو مسافحے کے لیے ہاتھ باہر نکلے گا۔ اس میں آزمائش کا اور ابتلا کا امکان ہے لوگوں کے لیے، اس وقت روکنا چاہ رہا تھا بزرگان دن ایسے۔ وہ محفل میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی تھے، جہاں حضرت شیخ کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ بھی تھے۔